الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے، جس میں بنی اسرائیل کے دل کی سختی کو بیان کیا گیا ہے. کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو لوگ تھے، ایک طرف ان کے اوپر اللہ کی عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں گے تو ان کی طرف سے سرکشی اور بغاوت والے کام نظر آتے ہیں. مختلف انعاموں سے اس قوم کو اللہ نے نوازا. فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور دشمن کو ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ نے غرق کیا، ہلاک کیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، جہاں اپنی آزادی دیکھی وہاں اپنے دشمن کو تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا. جب ان کو بھوک نے ستایا تو اللہ نے آسمان سے من اور سلویٰ کا انتظام کیا. ایسے بہت سارے انعامات ہیں جو اللہ نے اس قوم کے اوپر کیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی ان عنایات کو دیکھ کر
اور اللہ کی طرف سے ملنے والی ان رحمتوں کو دیکھ کر انسان کا دل نرم ہوتا اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو پہچان کر وہ اللہ کو پہچاننے والے بنتے اور دلوں کے اندر رقتیں پیدا کرتے۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، ایسا حال ان کا ہو گیا۔ یہاں اللہ اپنی رحمتوں سے نواز رہے ہیں ان کو، اور یہاں ایک طرف ان کی سرکشی چل رہی ہے۔ جب اللہ کے حکم کو ماننے کی بات آئی تو کہتے ہیں ارین اللہ جہرتن، ہم تو چاہتے ہیں کہ کھلم کھلا اللہ کو دیکھے تو مانیں گے۔ یہاں اللہ آسمان سے من اور سلوہ کھلا رہا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان کو پیاز اور لہسن اور دال یاد آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کو اتنی گھٹیا نعمت سے بدلنے کی کوشش کر رہے۔ جب مچھلی کے حکم کے بارے میں اللہ نے ان کو پابند بنایا کہ سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑنی ہے، انہوں نے ہیلے حوالے کر کے سنیچر کے دن بھی مچھلی پکڑنا شروع کر دی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف ان کی سرکشی اور بغاوت ہے۔ جب ان کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو اللہ نے ان کے لیے بھی مسئلہ حل کر دیا اور ان کو قاتل کا پتہ بتایا، جس کا مستقل پورا واقعہ ہے۔ ان سارے حالات کے بعد اللہ پھر کہہ رہے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھنے کے بعد، اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی رحمتوں کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی نوازشات کو دیکھنے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں دل نرم ہونے چاہیے۔ قرآن کہتا ہے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوئی بلکہ وہ دل اور زیادہ سخت بن گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کتنے سخت بن گئے؟ پتھر، جیسے پتھر ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن آگے ایک لفظ اور کہہ رہا ہے او اشد قسوہ، پتھر جیسے نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کہ پتھر تو نرم بھی ہوا کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ پتھر بھی نرم ہوتے ہیں، کہ ہاں قرآن کہہ رہا ہے پتھروں میں نرمی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ پتھر کے نرمی کی نشانی ہے۔ بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ جتنے دل ان کے سخت ہے اس سے تو نرم تو پتھر ہے، وہاں سے تو پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ پڑتے اور بیچ میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ ان کے دلوں میں اتنی بھی نرمی نہیں آئی کہ اللہ کا خوف اترتا اور دل اور آنکھوں سے آنسو بہانے والے بنتے، وہ اللہ کے سامنے رونے والے بنتے۔ تو اس سے اچھا تو پتھر ہے کہ وہ بھی پھٹ جاتا ہے خدا کے خوف اور ہیبت سے۔
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑوں کے اوپر سے لڑکتے ہوئے نیچے گر جاتے ہیں. ایسے بھی پتھر ہیں، ہاں، کہ پہاڑ سے پتھر لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے. بھئی کیا ہوا؟ یہ بھی اللہ کے خوف سے حرکت میں آیا ہے. تو یہ پتھروں کے اندر یہ کچھ حساسیت ہے جو قرآن بتا رہا ہے. احساس ان پتھروں میں ہے، جب ہی تو ان میں سے پانی کے چشمے نکلے، جب ہی تو پتھر خدا کے خوف سے پھٹ پڑا. اسی وجہ سے احساس ہے، اسی وجہ سے یہ پتھر اپنی جگہ چھوڑ کر لڑکتا ہوا نیچے آ گرا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دلوں کی کیفیت کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا حال تھا ان کا. جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کے جسم کے اندر دل، یہ جو عضو رکھا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. دیکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ جیسے کہ خون کو پمپ کرنے کا ایک عضو ہے اور ایک آلہ ہے. یہ دلوں کی دھڑکن ہے، یہ دل کی یہ حرکت ہے کہ پورے جسم کے اندر خون سپلائی کرتا ہے. اور دیکھنے میں معمولی سا لگ رہا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن انسان کی اور آدمی کی انفرادی، اجتماعی، ظاہری، باطنی زندگی کے بننے بگڑنے کا پورا دار و مدار اللہ نے اس کے دل کے اوپر رکھا ہے. یہ اللہ کی محبت کا ایک مرکز ہے. ایمان کی معرفت کے لیے ایک برتن کی حیثیت رکھتا ہے دل. جس کی زندگی کے اندر تباہی نظر آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل تباہ ہو چکا ہے. جس زندگی کے اندر انقلاب نظر آئے، اچھے اعمال نظر آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وان فی الجسد مضغہ، کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کی ایک بوٹی ہے. جب یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح. جسد کلہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح تو پورا جسم صحیح. واذا فسدت، جب یہ بگڑے گا تو پوری زندگی بگڑے گی. بھائی یہ ساری زندگی کا بگاڑ اور اس کا پورا دار و مدار دل کے بننے اور بگڑنے پر موقوف ہے. حالات دل پر بھی آتے ہیں، جیسے کچھ حالات ایسے ہوتے جو انسان کی ظاہری زندگی پر آتے ہیں. کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی یعنی کہ تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی اچھے حالات میں ہوتا ہے. مختلف حالات انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں، تو دل پر بھی حالات آتے ہیں. دل کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دل کے اوپر آنے والے حالات 6 طرح کے ہوتے ہیں. کسی کا دل زندہ ہوتا ہے، کبھی تو وہ دل مر جاتا ہے، کبھی تو وہ دل صحیح اور تندرست ہوتا ہے، کبھی تو
دل بیمار ہوتا ہے، کبھی وہ دل بیدار ہوتا ہے، کبھی وہ دل سویا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 6 طرح کے حالات ہیں جو انسان کے دل پر آتے رہتے ہیں۔ انسان کے دل کی زندگی یہ ہے کہ اللہ اس میں ہدایت کے نور کو اتار دے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس بندے کے دل کو زندہ رکھا ہے، اور اسی ہدایت کو ہم ہر نماز کی ہر رکعات کے اندر مانگتے ہیں۔ اور اس کے دل کے موت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر گمراہی اور ضلالت آ جائے، ہدایت کی روشنی نکل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مر چکا ہے۔ دل کی صحت اور اس کی تندرستی کی نشانی یہ ہے کہ اس دل کے اندر اچھے اوصاف اور اچھے اخلاق آئے، دل پاکیزہ بنے، اچھے صفات سے دل مزین ہوئے۔ صرف جسم کے ظاہر کو مزین کرنا کافی نہیں ہے، اصل تزیین دلوں کی تزیین ہے۔ جب دل مزین ہوتا ہے اور دلوں کے اندر اچھے صفات اترتے ہیں تو پھر زندگی بھی مزین بن جاتی ہے۔ پھر چاہے انسان کی ظاہری باڈی، چاہے کچھ ایسی زینت اور اس طریقے سے کوئی چیز یعنی کہ اچھی چمکتی دمکتی چاہے پھر نظر نہ آئے، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ انبیاء کا میدان انسان کے دل ہوا کرتے تھے، اور دلوں کی تزیین اصل زندگی کا مقصود ہے۔ جب دل بنے گا تو پوری زندگی بنے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری باڈی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، نہیں، ظاہری نظافت صفائی یہ بھی ایک حکم ہے شریعت کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، حبشی النسل ہے، خاندانی اعتبار سے غلام خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور حبشی کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے اطراف کے اندر یہی لوگ رہتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں۔ ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کوئی اتنی خوبصورتی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشی النسل تھے، لیکن دل چمکتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ دل کی تزیین تھی، دل بڑا تندرست تھا، دل کے اندر طہارت تھی، پاکیزگی تھی، صفائی تھی۔ کیا ملا؟ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ملا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا، یہ شرف ملا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھو اور اذان دو۔ حضرت بلال نے اپنی سریلی آواز کے اندر اذان کی صدا بلند کی ہے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں، رسول کے چہرے انور کو دیکھ کر اس کلمے کو کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال وہ عمل بتا دے، تیرا رازدارانہ وہ عمل کیا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ دل چمکتا تھا، اللہ نے یہ رتبہ دیا۔
حضرت بلال کہتے یا رسول اللہ بہت بڑا عمل تو نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں بس۔ یہ کیا ملا؟ کیوں ملا؟ دل کی صحت، تندرستی۔ ایک ہے دل پر آنے والی حالت، بیمار دل۔ کس کو کہیں گے؟ کہ جس دل کے اندر غلط وساوس اور طرح طرح کی بیماریاں بری ہوئی ہو، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، یہ بیمار دل ہے۔ اور دل کی بیداری یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا استحضار ہو، تو وہ دل کے بیدار ہونے کی نشانی ہے۔ اور دل کی نیند یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو، بندہ اللہ سے غافل ہو چکا ہو۔ یہ مختلف حالات ہیں جو اس کے دل کے اوپر آتے ہیں۔ خیر، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کے جسم کے اندر یہ چھوٹا سا یہ عضو جو دل کی شکل میں موجود ہے، بظاہر تو نظر یہ آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پوری باڈی کے اندر خون پہنچایا جاتا ہے، لیکن یہ دل بڑا کمال کا عضو ہے۔ جب یہ سخت ہو جاتا ہے تو انتہائی زندگی کے اندر دشواریاں آتی ہے۔ اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دلوں کی سختی آدمی کی آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کیسا دل چاہتا ہے؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ چاہتا ہے کہ قلب سلیم لے کر آئے۔ یہ دلوں کی سختی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انسان کا دل سخت کیسے بن جاتا ہے؟ اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں، علماء نے لکھا ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے اس میں سے رکھنا چاہتا ہوں کہ آدمی کا دل سخت کب ہوگا؟ آدمی کا دل اس وقت سخت بن جاتا ہے، ایک سبب تو یہ ہے کہ جب اس کی بری صحبت ملے گی تو بری صحبت اور برے دوستوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت بن جاتا ہے۔ جب ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہوگا اور ہمارا بیٹھنا اٹھنا ایسے ماحول کے اندر ہوگا، ہمارے ساتھ میں چلنے پھرنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو بری صحبت والے لوگ ہیں، اور انہی کی صحبت میں ہم جا کر بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو خربوزہ تو خربوزے کو دیکھ کر تو رنگ پکڑتا ہی ہے، تو برائی کا اثر تو آئے گا ہی۔ اور یہ بہت بری چیز ہے بری صحبت۔ ہم اس کو آج فرینڈ سرکل کہتے ہیں، دوستوں کی محفل کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے محفلوں کا جائزہ نہیں لیتے کہ میں نے اپنے لیے جن دوستوں کو بطور محفل کے چنا ہے، میں کس حال میں ہوں اور وہ کس حال میں۔ ہم نے کبھی اپنی محفلوں کا جائزہ نہیں لیا۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ اللہ کے نبی کے دشمنوں میں سے گزرا ہے۔ جانتے ہیں ہم لوگ کون، کتنا بڑا دشمن تھا یہ۔ تاجر اور امیر قسم کا آدمی تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بری صحبت کتنی بری چیز ہے۔ تو بڑا آدمی تھا، جب کہیں سفر میں جاتا تھا مالی اعتبار سے، یعنی کہ ورنہ مرا تو ذلت کی موت ہی ہے، اور حضور کے دشمنوں میں اس کا شمار صف اول میں ہوتا تھا۔
تو جب بھی کہیں جاتا سفر کے اوپر اور جب واپس آتا تو سماج اور قوم کے بڑے بڑے اور معزز جو لوگ ہوتے تھے سردار قسم کے، ان کو بلا کر بہترین شاہی دعوت کرتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سفر میں سے آیا اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا دعوت کے اوپر، اس میں حضور کو بھی دعوت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ موقع کی تلاش میں پہلے سے ہی رہتے تھے کہ کہاں موقع ملے اور میں ان کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اللہ کی بات پہنچانے کی کوشش کروں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وہاں کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو حضور نے عقبہ ابن ابی معیط سے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں سے حضور اگر بغیر کھائے چلے جائیں گے تو میری عزت کا مسئلہ ہوگا، اور ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی یعنی کہ جو ہوتا ہے دعوت کرنے والا، ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ سلجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی مسئلہ سولو ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزت داؤ پر لگ جائے، حل ہو جائے مسئلہ۔ تو اس نے اقرار کر لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ زبان سے صرف اقرار کیا، دل تو نہیں تھا ابھی، لیکن اس کا پتہ چل گیا اس کے ایک دوست کو، اور اس کا جو دوست تھا وہ بھی اللہ کے نبی کے دشمنوں میں سے ابی بن خلف۔ یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا دشمن نہیں تھا۔ اسی نے حضور سے کہا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو چارہ پانی اچھی طریقے سے کھلاتا ہوں، اور نعوذ باللہ اس کو اتنا تیار کروں گا کہ اس پر سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ حضور کو اس نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ جنگ بدر کے موقع کے اوپر یہ تلاش کر رہا تھا اور اپنی اس منت کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ سامنے سے آتا ہوا نظر پڑی اس کے اوپر تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حکم فرمائے، دور سے نمٹا لیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں آنے دو۔ حضور نے کسی صحابی کے ہاتھ میں سے نیزہ لیا اور چھوٹی سی یعنی کہ تھوڑی سی خراش پہنچا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کا لگا ہوا چھوٹا سا زخم اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ لکھا ہے علماء نے کہ اس چھوٹے سے زخم سے وہ اتنا چلاتا تھا کہ اس کی آواز بیل کی طرح ہو گئی تھی اور جانور جیسی آواز ہو گئی تھی۔ اس کے لوگوں نے اس کو شرم دلائی کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ چھوٹے سے زخم کے اوپر جانوروں کی طرح تو چلاتا ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا ہمارے لیے بڑا عبرت والا جملہ ہے۔ اس نے کیا کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ زخم کس نے مجھے مارا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، اور مجھے اس سے اتنی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر حجاز والوں پر میری تکلیف کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے حجاز والے مر جائیں گے، اور میں تو اسی وقت سمجھ چکا تھا جب حضور نے مجھے یہ جملہ کہا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، مجھے یقین تھا کہ اس وقت اگر میں سامنے کھڑا ہوتا اور حضور مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں مر جاتا۔
یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو اللہ کے نبی کے دشمنوں میں صف اول میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور نبی کی بات پر اس کو اتنا یقین ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کہنے کے بعد اگر اللہ کے نبی مجھ پر تھوک دیتے تو بھی میں تباہ اور برباد ہو جاتا۔ ہمیں نبی کے فرامین پر کتنا یقین ہے، بڑی عبرت کی چیز ہے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور آپ کے ایک ایک فرمان کو اس طریقے سے گلے لگانا چاہیے کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، میرے کان غلط بولیں گے، میری زبان غلط چلے گی، میری ہر چیز مجھ سے جو مشاہدے میں آئے گی ساری کی ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہے، نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ پتھر کی لکیر بلکہ اس سے بھی زیادہ پکی بات ہے۔ تو خیر، یہ ابی بن خلف یہ عقبہ ابن ابی معیط کا دوست تھا، بات یہ چل رہی تھی، اس کو پتہ چل گیا کہ عقبہ نے حضور کے سامنے اس طریقے سے کلمے کا اقرار کیا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے، یہ بری صحبت ہے، کہاں تک پہنچاتی ہے۔ ابی بن خلف نے عقبہ سے کہا کہ تیری میری دوستی ختم آج سے، دوستی نبھانا چاہتا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا کہ تو نے جس طریقے سے حضور کے سامنے کلمے کا اقرار کیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو صرف زبان سے بولا ہے، میرا دل نہیں ہے اس کے اوپر، کہ زبان سے بھی کیوں بولا، تو بولا ہی کیوں؟ اس کی تلافی کرنی پڑے گی اگر ہماری دوستی باقی رکھنی ہے تو کیا کرنا ہے کہ جا دوبارہ حضور کے پاس اور حضور کے چہرے پر تھوک کر آ جا۔ بری صحبت، اس نے یہ انتہائی خطرناک گستاخی والا کام کیا، اس نے اس چہرے انور کے اوپر اس نے یعنی کہ تھوکا، اس گستاخ نے تھوکا، اس مبارک چہرے پر تھوکا جس چہرے کی یعنی کہ چمک دمک سے رات کی اندھیریاں چھٹ جایا کرتی تھی۔ اس حسین چہرے پر اس نے تھوکا، کیا ہوا کہ بری صحبت انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے اپنی محفلوں کو دیکھنا چاہیے، ہمارا مسئلہ ہمارے دل کا مسئلہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ میں ہے، ورنہ انجام یہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بری صحبت انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے، دوسری چیز انسان کے دل کو سخت کرنے والی چیز بہت زیادہ بول کرنا، کثرت کلام۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے، یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے، اور بولنا کمال سمجھا جاتا ہے، اور جب ہماری زبانیں چلتی ہے تو زبان کے اوپر کیا کیا الفاظ آتے ہیں، یعنی کثرت کلام کا حال تو یہ ہے کہ جب ہماری زبان آؤٹ آف کنٹرول چلتی ہے تو سامنے بیوی ہے، بچے ہے، ماں ہے، باپ ہے، عزت احترام کے رشتے موجود ہے، سارے احترام کو پامال کرتے ہوئے ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں کہ انسانیت شرما جائے۔
یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زبان کو زیادہ مت چلاؤ۔ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قلب قسوۃ للقلب، اس لیے کہ زیادہ بولنا اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، یعنی ذکر بکر نہیں کرنا ہے، بس خالی بول بول کرنا، گھر میں بولنا، دوستوں کی محفل میں بولنا، مسجدوں میں بولنا۔ ہم تو کیا ہے کہ مسجد میں بھی بعض مرتبہ ہنگامے مچا دیتے ہیں، کوئی بیچارہ خاموش کرنے کے لیے پاس میں جائے گا، بھئی مسجد ہے تھوڑا احترام رکھو، اتنا نہ بولو، تو اس کی بھی خیر نہیں، تو بیچ میں کیوں آیا، ابھی پوری جنگ ہونے دو۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہماری بے دینی کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے دلوں کی سختی کی علامت نہیں ہے؟ کثرت کلام انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، بہت زیادہ بولنا انسان کا دل سخت ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور لوگوں میں کون ہے؟ وہ ہے جس کا دل سخت ہو، وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہوگا۔ جس کا دل سخت، وہ اللہ سے اتنا دور۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی نصیحت حضور کی، من صمت نجا، جو چپ رہے گا اس کو نجات ملے گی، چپ رہے گا اس کو نجات ملے گی، بولے گا اس کو نہیں ملے گی۔ نہ بولنے کے فوائد ہیں، من سکت سلم، ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو خاموش رہا وہ سلامت رہے گا، اس لیے کہ زبان چھوٹا سا ایک عضو ہے، اللہ نے اس کو دانتوں کے اندر بند رکھا ہے، ہونٹ ہے، دانت ہے، پھر زبان ہے، یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ ہونٹ اور دانتوں کو کھولنے سے پہلے آدمی سوچ لے کہ اپنی زبان سے کون سا کلام کرنے جا رہا ہے۔ اس کلام کا اثر اس پر کیا پڑے گا، سامنے والے پر کیا پڑے گا۔ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، زبان مطلب کیا؟ زبان ہمارے اپنی سوچ کے مطابق، بھئی زبان مطلب کیا؟ زبان، بات ختم ہو گئی، باقی کچھ ہے تو نہیں اس میں کہ نہیں، اسی میں کمال تو رکھا ہے۔ کثرت کلام کا تعلق اسی سے تو ہے۔ اب جتنی زیادہ باتیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان سے نکلنے والا کلام 4 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ایسا کلام جس میں سراسر نفع ہی نفع ہے، تو اچھی چیز ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، اعمال جو بھی یعنی کہ ذکر وغیرہ، نفع ہی نفع ہے۔ اور دوسرا کلام ایسا ہوتا ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے بہت سی مرتبہ ہماری زبانیں پھسلتی ہے تو اس طریقے کے کلام ہماری زبان پر نکلتے ہیں کہ اگر ہم بعد میں بیٹھ کر اس کے اوپر غور کریں گے، سوچیں گے کہ میں نے اتنے سخت جملے کہے تو اس سے میری دنیا اور میری آخرت کا فائدہ کیا ہوا۔
تو پتہ چلے گا کہ فائدہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، صرف نقصان ہی ہے۔ اور تیسرا کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کچھ فائدہ اور کچھ نقصان ملا جلا کلام، اور چوتھا کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نہ فائدہ کہ نہ نقصان، بالکل فضول بات۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ میری زبان سے نکلنے والا کلام نقصان والا ہے یا نفع والا ہے۔ یہ تو مجھے سوچنا ہے، ورنہ اثر سامنے والے پر بعد میں پڑے گا۔ جب زبان غلط چلتی ہے تو پہلا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے کہ دل پر سختی اترتی ہے۔ یہ بولنے والے پر پہلا اثر ہوتا ہے۔ تو کثرت کلام بھی انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ تیسری چیز گناہوں کی کثرت، یہ بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے چیز۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پر اصرار کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے اوپر ایک کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر دیتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو لگا ہوا دھبا پھیلتا ہے، جس طریقے سے بیماری پھیلتی ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو بیماری پھیلتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، اسی بات کو اللہ نے کہا، دل بھی زنگالود ہو جایا کرتے، دلوں پر بھی میل چڑھ جایا کرتا ہے۔ وہ کہاں سے چڑھتا ہے؟ گناہوں کی کثرت دلوں کو میلا اور گندا کر دیتی ہے چیز۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، میں نے کئی مرتبہ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حجر اسود کے اوپر، یہ آخری روایت بتا دوں، حجر اسود کو لوگ جو بوسہ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر کالا ہے اور اس کو اسود ہی کہا جاتا ہے، اسود کے معنی ہی کالا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے روایتیں سنی ہے کہ جب اس پتھر کو جنت سے اتارا گیا تو بالکل چمکدار اور ایک دم سفید تھا، تو بھی کالا کیوں ہوا؟ کسی نے کلر کیا اس کے اوپر؟ کالا کیوں ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں نے اپنے گناہوں والے ہاتھوں سے چھویا، جس کی وجہ سے انسان کے گناہ کا اثر پتھر پر پڑا، تو جو پتھر جنت سے چمکتا اتارا گیا تھا یہ پتھر کالا ہو گیا۔ انسان کا دل تو گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس پر گناہ کی تاریکی پڑتی ہوگی تو وہ دل کتنا کانپتا ہوگا اور کتنا کالا ہوتا ہوگا۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ انسان کے گناہ کیا کرتے ہیں، یہ اثرات پیدا کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس موضوع کو دوبارہ لوں گا اور کوشش کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی سب سے پہلے مجھے اور پورے مجمع کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔